بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ ناظرین، بہت سارے دوستوں نے میری پچھلی ولاگ کے بعد مجھے بتایا تھا کہ آپ ذرا یہ کروڈ آئل وغیرہ اور پھر اس کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، آئل کی جو پرائسز ہیں اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا۔ تو میں نے سوچا کہ پھر ایک اور ویڈیو ایکسکلوسیولی اسی کے لیے بنا دوں، جس میں کہ اس بات پہ ہم لوگ جو ہے اس کا ذکر کر سکے کہ برینٹ کروڈ آئل کیا ہے اور ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل یہ کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور ان کا جو پرائسز جو ان کے ہوئے ہیں تو اس کا پاکستان کی معیشت پہ اوورال کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ کرنٹ گورنمنٹ کی اکنامک پرابلمز اور اس کے بارے میں میری اپنی کیا رائے ہے اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کریں گے، اور جو میں جو چیزوں کو دیکھ رہا ہوں آگے کی طرف وہ کیسے ہوتی ہوئی جا رہی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ ویڈیو میں ڈاکٹر منظور افریدی صاحب کے ساتھ اور جب میری بات ہو رہی تھی تو اس وقت برینٹ کی جو قیمتیں تھی وہ تو تقریباً اسی طرح تھی جیسے آج ہیں، لیکن جو WTI تھا، ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل جو تھی، اس کی پرائسز -2 پہ چلی گئی تھی، لیکن ابھی جو آج کی جو پرائسز ہے وہ ہے 15.2 پہ، مطلب وہ $15 پر بیرل تک آ گئی ہیں واپس۔ اب یہ WTI کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ٹیکسس کے اندر یہ زمین سے جو لینڈ لاکڈ ایریا سے جو تیل نکلتا ہے اس کو ہم WTI کہتے ہیں، جبکہ یہ برینٹ کی جو پرائسز ہے یہ برطانیہ کے ساتھ لنکڈ ہے، اور یہ یوزلی جو سمندری تیل ہے جو کہ ناروے کے سائڈ پہ کچھ سمندری ایریا ہے وہاں سے جو تیل نکلتا ہے تو یہ اس کی پرائسز ہوتی ہے۔ تو برینٹ کا پھر اوپیک جو ہے وہ برینٹ کے مطابق سارے کے سارے چلتے ہیں، تو اوپیک کی کنٹریز جتنی بھی ہے ان کا تیل کہیں سے بھی نکلے لیکن وہ ریٹ برینٹ کا پھر چلاتے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان جو تیل خریدتا ہے وہ برینٹ کے ریٹ پہ خریدتا ہے، اور وہ WTI کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹس چل رہے ہوتے ہیں اس پہ وہ پر بیرل تیل نہیں خریدتا۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی جو کہ میں نے کلیئر کرنی تھی۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس جو آئل کی قیمتیں تھی برینٹ کی، وہ تقریباً پچھلے سال جون میں جو تھی وہ $72 پر بیرل پہ تھی، اور ابھی یہ اس وقت اپریل چل رہا ہے اور یہ تقریباً اس وقت $22 پر بیرل یا 21.83 ٹو بی پریسائز اس وقت یہ چل رہی ہے پرائسز۔ تو اس کا پاکستان کی معیشت پہ کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان میں یہ خبریں سننے کو آ رہی ہیں کہ تقریباً کوئی 20 روپے پر لیٹر جو ہے پیٹرول میں کمی آ رہی ہے، 30 روپے جو ہے وہ ہائی سپیڈ ڈیزل میں کمی آ رہی ہے، اور لائٹ ڈیزل میں جو ہے وہ 18 روپے پر لیٹر کمی آ رہی ہے۔ اس طرح کیروسین آئل میں بھی کمی آ رہی ہے، شاید یہ یکم سے ہو جائے، کل کابینہ کے اجلاس میں اس پہ باتیں بھی ہوئی ہیں لیکن ابھی امپلیمنٹیشن کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ بعد میں ہوگا، تو شاید یہ یکم سے ہو جائے۔ پاکستان میں تو یہ باتیں آ رہی ہیں، لیکن اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا پڑے گا، میں تھوڑا سا آپ کو وہ چیز انالائز کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ اب اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں، پاکستان جو تھا وہ ٹوٹل امپورٹ کا جو آئل کی امپورٹ ہماری ہوتی تھی وہ تقریباً کوئی $12 بلین تک ہمارا بل جاتا تھا سالانہ، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، جب یہ آئل پرائسز تھی 72 پہ تو ہمارا $12 بلین تک سالانہ جو تھا وہ آئل کا بل جاتا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ تقریباً پرائسز کافی کم ہو گئی ہے، آج 21-22 پہ ہے، لیکن چلے ٹھیک ہے، یہ آگے جو ہے آگے 2-3 سال میں ریکوری ہوتی ہے اس کی، اور یہ 50 پہ بھی چلی جاتی ہیں یا 40 اور 50 کے بیچ میں رہتے ہیں، تو پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً یہ کوئی آدھی پرائسز جو ہے وہ آدھے پھر بھی کم رہ جائیں گے جو پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ تو اس کا ڈائریکٹ آپ کے امپورٹ پہ 6 ارب یا 5 ارب کی تو سبسڈی، آپ کو سبسڈی نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کو چھوٹ مل گئی ہے، کیونکہ پرائسز آئل کی کم ہے اور آپ کی میجر امپورٹ جو ہے وہ آئل ہی ہے، تو اگر آئل کی پرائسز کم ہے تو پھر وہ آپ کو چھوٹ مل جاتی ہے اس پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اب رہ گئے $6 ارب کا آئل تقریباً جو ہم نے منگوانا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عربیہ کے جو محمد بن سلمان آئے تھے، پھر سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے کچھ MOUs ہو گئے تھے، انہوں نے ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ 3 سال کے لیے جو تھی 3 ارب سالانہ کے حساب سے $9 ارب کا تیل دینا تھا، ہر سال $3 ارب کا تیل دینا تھا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ۔ اب وہ بھی چیز چل رہی ہے، تو جو آپ کا $6 ارب کا آئل بچتا ہے اس کے اندر بھی آپ نے $3 ارب کا خریدنا ہے، اور $3 ارب کی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آپ کو سعودی عربیہ سے مل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا جو آئل امپورٹ ہے وہ شاید اگلے 3 سالوں میں $3 ارب پہ رہے، وہ جو ایک $9 ارب کی آپ کو بچت ہو رہی ہے وہ آپ کسی اور شعبے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے آتا ہوں میں اس پہ کہ اور کیا ہو سکتا ہے اس میں۔ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ آئل کی پرائسز حکومت مزید بھی کم کر سکتی ہے، لیکن حکومت مزید اس وقت کم نہیں کرنا چاہ رہی، اس پہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ کیوں نہیں کم کرنا چاہ رہی، لیکن اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت نے اگر آئل کی پرائسز مزید کم کر دی تو جب یہ
اوپر جائیں گی، یہ ابھی سٹیبل نہیں ہے. دیکھ جیسے میں نے آپ کو WTI کا بتایا تھا، WTI جو تھا وہ پرسوں -2 میں چل رہا تھا، آج 15 پہ چلا گیا. یہ سٹیبل نہیں ہے، یہ مارکیٹ کریش کر گئی ہے، اس نے ریکور کرنا ہے. جب یہ ریکور کرے گی تو یہ آئل کی پرائسز جا کے کہاں پہ رکے گی. تو اب اگر حکومت یہ سارا ریلیف اس وقت دے دیتی ہے تو حکومت کے اپنے جو کرونا ریلیف کے ساتھ اس کو پیسے چاہیے وہ بھی حکومت نہیں کلیکٹ کر پائے گی. وہ تھوڑے بہت جو اپنے پاس رکھ رہی ہے وہ کرونا کے لیے انہوں نے ڈائیورٹ کرنے، کیونکہ حکومت کو اس وقت پیسے چاہیے کرونا کے لیے بھی. عوام کو ریلیف بھی آئل میں مل جائے گا، اور کرونا کے ساتھ جو جتنا ڈیو ریلیف ہے اگر وہ نہیں ملتا تو وہ جو باقی پیسے ہیں وہ جو باقی شعبے ہیں اس میں خرچ ہو جائیں گے اور عوام پہ ہی خرچ ہو جائیں گے. لیکن حکومت کو اس وقت وہ چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ پرائسز بڑھ جاتی ہیں، خدا نخواستہ یہ دوبارہ 60-70 پہ چلی جاتی ہیں، پھر حکومت انہی آئل پرائسز کو دوبارہ لے کے جاتی ہے اوپر. تو پھر میجورٹی یوزلی ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جب اچھا ہوتا ہے تو اس کو بھلا دیا جاتا ہے، اور جب کوئی برا ہونا ہوتا ہے تو پھر اس کو یاد رکھا جاتا ہے. تو پھر دوبارہ ایک تنقید ہوگی کہ حکومت نے مہنگائی کر دی، پیٹرول کو کی قیمتوں کو آگ لگ گئی، یہ وہ. تو پھر وہ اس طرح کی باتیں ہوں گی. تو یہ آرام سے نیچے آنا اور آرام سے اوپر جانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر ہو سکے اگر حکومت 3 سال کے لیے فکس معاہدہ کر لے، ٹھیک ہے، جن کنٹریز سے ہم لوگ آئل امپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ 3 سال کے لیے فکس معاہدہ کر لے $30-35 پر بیرل پہ، کہ پرائسز کہیں پہ بھی ہو، آج 22 ہے لیکن ہم 30 میں خرید رہے ہیں، ہم 35 میں خرید رہے ہیں. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پھر حکومت اس کو نیچے کافی حد تک لے کے آ جائے، کیونکہ پھر وہ سٹیبلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. لیکن اس میں بھی ایک کرٹیسزم آئے گی کہ آج 22 پہ تو آپ 35 پہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ یہ مارکیٹ فار ایور اس طرح نیچے نہیں رہنی، اس نے ریکور کرنا ہے، تو جب یہ ریکور کرے گی اور یہ 60 پہ جائے گی تو پھر بھی ہمارا 35 پہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہوگا. یہ تقریباً اسی طریقے سے ہے جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک ایگریمنٹ تھا جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی LNG کے حوالے سے کہ فکس پرائسز پہ لے لی تھی، چاہے پرائسز کہیں سے بھی کتنی بھی نیچے آ رہی ہے، وہ ایک ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ اب ہمیں زیادہ دینی پڑ رہی ہے. تو اس طرح ایک معاہدہ ہو سکتا ہے جس میں مڈل گراؤنڈ کو اسٹرائک کر کے ہم آج کی کم قیمتوں کا زیادہ فائدہ بھی نہ اٹھائیں، لیکن بعد میں جب بڑھتی ہیں تو اس کا ہمیں زیادہ نقصان بھی نہ ہو، مڈل میں ہم رہیں، تو پھر ہم یہ ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. اب اس کا پاکستان کی عوام پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کا اثر میری نظر میں یہ پڑتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے پاکستان کی عوام پہ، کہ ایک تو جب آئل کی پرائسز گرتی ہیں تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پوری کی پوری اکانومی میں ہوتا ہے. تو جب پوری اکانومی میں اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا تو وہ عوام تک ساری چیزیں جو ہے وہ آرام سے سستی ہوتی ہوئی نظر آنی شروع ہو جائیں گی. جب یہ ساری چیزیں سستی ہوتی ہوئی نظر آنی شروع ہو جائیں گی تو اس سے ڈیفینیٹلی حکومت کو بھی ریلیف ملے گا، عوام کو بھی ریلیف ملے گا. یہ جو انتہائی مایوسی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے مہنگائی کو لے کے، اس میں بھی بہت زیادہ حد تک بہتری جو ہے وہ آنے کے امکانات ہیں. پھر ایک اور چیز جو ساتھ اب یہ گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے اور اس کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے، کیونکہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو سب سے زیادہ جو کرٹیسزم اس پہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مہنگائی کو کیسے قابو کریں. انفلیشن کا جو ریٹ تھا وہ بہت زیادہ اوپر جا رہا تھا، تو اس کو کیسے قابو کریں. اب جو مجھے لگتا یہ ہے، آئی مائٹ بی رانگ، لیکن جو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو فیوچر میں سینیریو بننے جا رہا ہے، یہ جو آئل کی پرائسز ہیں اور یہ ریکور کرتے بھی کافی ٹائم لیں گی. ابھی 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 2023 میں الیکشن ہونے والا ہے. یہ ریکور کرتے کافی ٹائم لے گی. حکومت نے یہاں پہ ریلیف دے دیا، اوپر سے IMF سے آپ نے اپنی قرضوں کی جو اقساط ہے اس کو ڈیلے کروا دیا کہ اس سال ہم نہیں دیں گے. اوپر سے آپ کو مزید امداد مل گئی، ادھر سے آئل کی پرائسز کم ہو گئی، آپ کا امپورٹ بل کم ہو گیا. تو آپ کے ملک کے اندر ڈالر جو ہے وہ اس وقت آپ ریٹین کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ڈالر رہ سکتے ہیں. جتنے بھی ڈالر کے باہر جانے کے راستے تھے وہ تقریباً کافی حد تک بند ہو چکے ہیں. تو ڈالر ملک میں رہے گا تو روپے کی قیمت بھی جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں جو ہے وہ تگڑی رہے گی. اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک اور بات ہے، لیکن شوگر مافیا پہ اور آٹا مافیا پہ ہاتھ ڈال دیا گیا. یہ اگلوں کے لیے ایک میسج ہے کہ آئندہ کوئی ایسا نہیں کرے گا. ایٹ لیسٹ اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ آئندہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. تو جو مہنگائی کے جتنے بھی پاسبل راستے تھے جس سے مہنگائی آ جاتی تھی، ان تمام کے تمام راستوں پہ جو ہے ایک قسم سے نیچرل قسم کا ایک چیک جو ہے وہ آ گیا اس کرونا کی وجہ سے. تو اس وجہ سے اس دن بھی ڈاکٹر منظور افریدی صاحب کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. ہم جب شروع میں انالائز کر رہے تھے کرونا کو تو اس کے امپلیکیشنز ہماری اکانومی پہ بہت زیادہ برے
ہم اس وقت ایزیوم کر رہے تھے کہ ہوں گے، لیکن اب پاکستان کی اکانومی کا سائز دیکھتے ہوئے اور پھر یہ جو اتنے سارے ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، قرضوں کا معاف ہونا، ڈیفرڈ پیمنٹ ہونا، آئل کی پرائسز گرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا یہ پھر اس سائڈ پہ میرا خیال ہے کہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جب یہ حکومت 2023 تک اگر رہتی ہے اور یہ الیکشن میں جاتی ہے تو اس کے یہ باقی 3 سال جو بھی ہوں گے 2023 تک، اس میں مہنگائی جو ہے نا وہ اس طریقے سے دوبارہ ابھرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی جس طرح ہم نے یہ پچھلے 2 سال میں دیکھیں، تو وہ دوبارہ اس طریقے سے ابھرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی یہ مہنگائی جو ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی انالیسس ہے، ہو سکتا ہے یہ چیزیں بعد میں بدل جائیں، اچانک سے کوئی ایسا فیکٹر آ جائے جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل ہی باہر ہو اور پھر ہو جائے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ شاید یہ اسی طریقے سے چیزیں جو ہے وہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں آگے جا رہی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ اسی طریقے سے آگے چلی جائیں جس طریقے سے ہمارے خدشات کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہو گئے شروع میں جب یہ مارچ کے مہینے میں لاک ڈاؤن ہوا اور پھر چیزیں جو تھی وہ بڑی ایک مایوسی کی طرف جا رہی تھی، وہ اب جا کے ایک پازیٹیوٹی اس میں نظر آ رہی ہے، امید کی کچھ کرن اس کے اندر نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ کرے کہ جتنے بھی یہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں یہ ایک اسی طریقے سے ہو جائیں اور اس کے اندر کوئی ایک ایسا ایکسٹرنل کوئی فیکٹر نہ آ جائے جس کے لیے کہ ہم یا ہماری معیشت بالکل بھی دوبارہ تیار نہ ہو اور پھر اس کا ایک بہت ہی بڑا شوق لگ جائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔